السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر سال دوم کی نظم حمد اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ آج سب سے پہلے نظم حمد کے شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ ہم شاعر کا مختصر تعارف کریں گے اور اس کے بعد اشعار کی تشریح۔ مولانا ظفر علی خان ضلع سیالکوٹ میں 17 جنوری 1874 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام سراج الدین تھا۔ مولوی سراج الدین کے والد محترم کرم الہی گورنمنٹ ہائی اسکول سیالکوٹ میں مدرس اول تھے۔ خود مولانا ظفر علی خان کے والد محترم سراج الدین صاحب پوسٹ ماسٹر تھے اور بہت ہی شریعت کے پابند آدمی تھے۔ انہوں نے لاہور میں ملازمت کے دوران بازار حکیمہ میں حکیم شہباز دین کی بیٹھک میں جمع ہونے والے احباب مثلاً سر عبد القادر، سر شہاب الدین، خواجہ رحیم بخش، خواجہ امیر بخش، سید محمد شاہ وکیل اور خلیفہ نظام الدین سے خاص تعلقات قائم کر لیے۔ عزیز طلباء، مولوی سراج الدین اور خلیفہ نظام الدین سر سید کے خیالات اور مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور و معروف نظم مسدس اس کے شیدائی تھے۔ وہ بات بات میں علی گڑھ کی تحریک اور مسدس حالی کی تعریف کا پہلو نکال لیتے تھے۔ مولوی سراج الدین جو کہ مولانا ظفر علی خان کے والد تھے، ان کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی بیگم سے 3 لڑکے پیدا ہوئے، ظفر علی خان، غلام حیدر خان اور محمد اکبر علی خان۔ جبکہ دوسری شادی جب انہوں نے کی تو اس سے پروفیسر محمود احمد خان، مولانا حامد علی خان اور پروفیسر حمید احمد خان اور 2 لڑکیاں حمیدہ بیگم اور زہرا بیگم پیدا ہوئیں۔ خاندان کا تعلق راجپوتوں کی جنجوعہ گوت سے تھا۔ مولانا ظفر علی خان جب پیدا ہوئے تو پہلی اولاد ہونے کے ناطے جذبہ تشکر میں ان کے دادا نے ان کا نام خدا داد رکھا تھا۔ تاہم بعد میں خدا داد نام گھر کی 4 دیواری ہی میں محدود ہو کر رہ گیا اور ظفر علی خان ان کا نام رکھ دیا گیا۔ زمانے کے حالات کے مطابق مولانا ظفر علی خان نے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مشن اسکول وزیر آباد میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 11 سال کی عمر میں مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں بھیج دیے گئے اور وہاں پر 5ویں اور 6ٹھی جماعت پاس کی۔ مولانا ظفر علی خان وسیع الطبع آدمی تھے۔ مولانا ظفر علی خان کے اساتذہ میں مولانا شبلی نعمانی، مولوی عباس حسین اور پروفیسر تھامس آرنلڈ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی BA کے طلباء کو عربی جبکہ مولوی عباس حسین فارسی پڑھاتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی کا عربی اور دنیات پڑھانے کا انداز اس قدر جاندار تھا کہ بقول سید محمود طالب دنیوی تعلیم کی طرف سے اچاٹ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان کی شادی کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ موصوف 12 سال کی عمر میں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے تھے۔ ہوا یوں کہ مولانا ظفر علی خان کے سسر ان کے دادا مولوی کرم الہی کے پاس آئے اور قدیمی تعلقات کی بنا پر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو مولوی کرم الہی نے دوست کے جذبات کی پاسداری کی اور رشتہ قبول کر لیا اور اپنے بیٹے مولوی سراج الدین احمد کو بھی اس بات پر مائل کر لیا۔ چنانچہ محض 12 سال کی عمر میں ظفر علی خان کی شادی کر دی گئی۔ اور لطف کی بات یہ ہوئی کہ جب شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو کم سنی کی بنا پر ظفر علی خان اپنے دادا سے کہنے لگے کہ دادا جان ہمیں بھی اس بارات میں لے چلیں۔ تو دادا جان نے وعدہ کر لیا اور گھر میں قدغن لگا دی کہ کوئی اس امر کا تذکرہ نہیں کرے گا کہ شادی انہی کی ہے،
شادی کے بعد ظفر علی خان مدت تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی مہمان لڑکی آئی ہوئی ہے۔ اردو شاعری میں مولانا ظفر علی خان کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ سیاسی، سماجی، معاشرتی موضوعات کے علاوہ نعت گوئی میں بھی وہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ وہ ایک بدیع گو شاعر تھے۔ نادر تشبیہات و استعارات، خوبصورت محاورات اور فارسی آمیز تراکیب ان کے نمایاں شعری حربے تھے۔ انہوں نے شاعری میں بیک وقت مختلف موضوعات کو سمیٹ کر ہر خاص و عام سے اپنی قادر الکلامی کا لوحہ منوایا۔ بلا شبہ وہ ایک بلند پایہ شاعر اور زندہ دل انسان تھے۔ یہ سال دوم کی نظم حمد مولانا ظفر علی خان کا مختصر تعارف تھا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں نظم حمد کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر مطلع: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے، مہکش کہتے ہیں شراب نوش کو۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، دور جام کہتے ہیں شراب کے پیالے کی گردش۔ کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، تشنہ لب پیاسے لب، لطف عام عام کرم لطف عمیم۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر کسی تک بلا امتیاز پہنچتی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، ہر کوئی اس کے لطف و کرم کا برابر حقدار ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کائنات کا نہ صرف خالق و مالک ہے بلکہ اس کا نگہبان بھی ہے۔ اس نے انتہائی خوبصورت زمین کو متعدد مخلوقات سے آباد کر کے اس کی رونق و رعنائی میں اضافہ کیا، اور پھر خود ہی اپنی تمام تر پیدا کردہ مخلوقات کے لیے رزق کا بھی اہتمام کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح مخلوقات کے رزق کا اس عظیم ذات نے اہتمام کیا ہوا ہے، اور وہ بلا شرکت غیر تمام مخلوقات کو رزق دے رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ تو باقی مخلوقات کو ایک طرف رکھ کر اگر انسانوں کو رزق تقسیم کرنے میں اللہ کے یہاں کوئی تخصیص نہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام کائنات کے مخلوقات کے لیے برابر رزق مل رہا ہے۔ وہ کافر و مشرک اور مسلمان سب کو بلا تفریق نوازتا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان نے بھی اس شعر میں اللہ کی رحمت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے مثال دی ہے ایک شراب خانے کی۔ جیسے کوئی شراب پلانے والا پینے والوں کو بے حد و حساب پلاتا ہے، محفل میں موجود ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے شراب کے پیالے نوش کرتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی مثال اپنی جگہ، لیکن اگر انصاف کی نظروں سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ خزانوں کا ایک ادنا شراب کے پیالے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کے خزانے اس قدر وسیع ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک پیدا ہونے والی تمام مخلوقات ان سے مستفید ہوتی رہے تو بھی ان میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف ساقی کی شراب تو صرف ایک پیالہ یا چند پیالے ہیں جن کو چند شراب نوش ختم کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کے وسیع خزانوں میں سے اور پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں
ان کو اللہ کے وسیع خزانوں میں سے رزق مل رہا ہے۔ کیا خوب کہا تھا حفیظ جلندری نے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان نے انسانوں کو یہ درس بھی دیا ہے کہ وہ رزق کے حصول میں حریص نہ ہوں۔ اس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے اور جتنا رزق اس کو ملنا ہے وہ ہر حال میں اس کو ملے گا، اور چونکہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاں ہے تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنی بے پایاں رحمت سے ہر کسی کو برابر ہی نوازتا ہے، وہ کسی سے ناانصافی نہیں کرتا۔ اب بڑھتے ہیں نظم کے دوسرے شعر کی طرف۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اب تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ عظیم ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، بے مثل و مثال ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو دوئی کے سب نقش مٹا دیتی ہے۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہری طور پر نظر نہ آنے اور مختلف مظاہر کے ذریعے اپنی پہچان کرانے کی حقیقت کو مولانا ظفر علی خان نے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ اگر کائنات کے نظام پر غور کیا جائے تو اس کی بہترین تنظیم پر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کیسے کیسے بڑے سیارے ہیں لیکن حکم کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اور زمین پر دوسری مخلوقات پر غور کریں، نباتات، جمادات، شجر و حجر، زمین و زماں، مکین و مکان، غرض کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر ایک چیز اپنے ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے، اور اس منظم نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم غور کریں کہ زمین پر موجود سمندروں اور پہاڑوں اور ریگستانوں کو دیکھیں، اور ہم اس بات پر غور کریں کہ سمندروں کا پانی خشک زمین سے 3 گنا زیادہ ہے، اگر یہی پانی آزاد ہو جائے تو لمحوں میں اس کائنات کو نگل جائے گا۔ پہاڑوں میں بہت ہی خطرناک آتش گیر مادے موجود ہیں، اگر اللہ کی قدرت نے اور اللہ کے دست قدرت سے وہ رک نہ جاتے تو زمین کب سے خاکستر بن چکی ہوتی۔ اگر ہم رخ کریں وسیع و عریض صحراؤں کا تو ریت اگر خوف الہی سے بیٹھ نہ جاتی تو اس کا اڑنا کائنات کے لیے وبال جان بن جاتا۔ تو یہی وہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پاک ہستی اور قدرت کاملہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ تو انسان کائنات کے نظام پر جوں جوں غور کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اس کے دل پر نقش ہوتی جاتی ہے، اور حقیقی طور پر دیکھا جائے تو وہی ایک خدا واحد و یکتا ہے اور کل کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اب اس شعر میں بھی مولانا ظفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا ثنا خوان ہے۔ ہوا کا ہر جھونکا اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کی کبریائی کا پیغام لا رہا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان نے خالق کائنات کے انسانی آنکھ سے دور ہونے کی حقیقت کو نہایت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک انسانی آنکھ کی دسترس میں نہیں ہے، مگر اس کے وجود کی نشانیاں دنیا میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں، کائنات کی ہر اس تخلیق پر غور کریں تو ہمیں اس عظیم ذات کے موجود ہونے کا سبق ملتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں
پھولوں کو دیکھیں، پھولوں کی کلیوں کو دیکھیں، شاخیں دیکھیں، پھر ان پھولوں کی مہک کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت ہے اور اس کے حسن تخلیقیت کا مظہر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سمندر، ریگستان، بلند و بالا پہاڑ خود وجود پذیر نہیں ہو گئے۔ اس دنیا میں ہر شے اس ذات باری کی شان ربوبیت کا اعلان کر رہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں چھپی ہوئی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی ہے جو ارض و سما میں موجود ہے، اور وہی ہے جس کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو فطرت کے ہر رخ میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ کم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اسی طرح مولانا ظفر علی خان نے بھی اس شعر میں خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر نے اس شعر میں صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ اب صنعت میرات النظیر کیا ہوتی ہے کہ ایک لفظ کی رعایت سے عموماً ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتے بلکہ باہم مناسبت رکھتے ہیں۔ مطلب ایک لفظ استعمال کریں اور پھر اسی لفظ کی مناسبت سے مزید 2-4 الفاظ لائے جائیں شعر میں، تو اس کو صنعت میرات النظیر کہتے ہیں۔ مثلاً اس شعر میں آپ غور کریں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو اس میں ہم دیکھیں ذرہ، فضا، جھونکا اور ہوا، یہ الفاظ صنعت میرات النظیر کی خوبصورت مثال ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں نظم حمد کے 3 اشعار کی تشریح ہم نے کی ہے، تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے اشعار کی تشریح کے لیے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔